جس نے بھی حج کرنے جانا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہونا لازمی ہے. ایک ایک چیز بتاؤں گا, توجہ سے سن لیجیے گا, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سب سے پہلی چیز ہے پاسپورٹ, یہ سب کو پتا ہے. شناختی کارڈ, یہ سب کو پتا ہے. ایئر لائن ٹکٹ, جہاز کی ٹکٹ. اسی طرح ہوٹل کا واؤچر, جس ہوٹل میں آپ نے جانا ہے, رہنا ہے, اگر آپ کمپنی کی طرف سے جا رہے ہیں, جو بھی معاملات ہیں, تو اس کا واؤچر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور اسی طرح احتیاطاً آپ ان ساری چیزوں کی فوٹو کاپیاں بھی کروا لیں, گے آپ کے کام آ سکتی ہیں. کوئی 2-2 3-3 کروا لیں. ایک چیز. دوسری چیز, آپ کے پاس میڈیکل سرٹیفکیٹ, اس کی وجہ سے ہر جگہ پر ضرورت نہیں پڑتی, لیکن اگر وہ کہہ دیں, جیسے ایج کسی کی زیادہ ہے جس نے جانا ہے, یا وہ کوئی مریض ہے, تو اس کی وہ اس طرح کی چیزیں پوچھ سکتے ہیں, جیسے ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ یا پھر میڈیکل سرٹیفکیٹ کے واقعی یہ وہاں کی جو معاملات ہوں گے, دن جتنے گزارنے ہیں, تو اس میں یہ مشقت آ سکتی ہے, یہ آ سکتی ہے, تو یہ برداشت کر سکتا ہے. تو یہ ہر دفعہ ضرورت نہیں پڑتی, لیکن بعض کا وہ مانگ سکتے ہیں, اس لیے احتیاطاً بتا رہا ہوں. اسی طرح پاسپورٹ سائز تصاویر, اس کی بھی ویسے خاص ضرورت پڑتی نہیں ہے, لیکن احتیاطاً ہو سکتا ہے کہ ضرورت پڑ جائے کبھی, تو 4 یا 6, 2, 4, 6 اتنی تصویریں بھی آپ اپنے پاس پاسپورٹ سائز کی آپ یہ رکھ لیں یا بنوا لیں. اور اسی طرح سعودی ریال, جو آپ نے وہاں پر استعمال کرنے ہیں پیسے, تو وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے, اور وہ آپ یہاں سے ہی نکلوا کر لے کے جائیں. یعنی آپ اپنے پیسے جو ہے وہ ایکسچینج کروا کے, تو سعودی ریال آپ یہاں سے ہی لے کر جائیں. اگر کسی کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہے, تو اے ٹی ایم کارڈ سارے تو ویسے ایسے نہیں ہوتے کہ جن سے آپ باہر کے ملک میں بھی اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے آپ پیسے نکلوا سکیں. تو اگر کسی کے پاس ایسا اے ٹی ایم کارڈ ہے, جیسے ویزا کارڈ ہے, یا بعض ایسے کارڈ ہیں جو آپ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کے لیے یا انٹرنیشنل ودرا کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں, تو وہ اگر آپ کے پاس ہے, تو وہ بھی آپ اپنے ساتھ احتیاطاً لے جائیں, کہ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت پڑ سکے. اور بہتر یہی ہے کہ آپ نے جتنے پیسے وہاں پر استعمال کرنے, تو آپ حساب لگا کے احتیاطاً اتنے, بلکہ اس سے تھوڑے زیادہ نکلوا کر یہیں سے لے جائیں. وہاں سے اگر آپ اے ٹی ایم کے ذریعے نکلوائیں گے بھی, تو وہ آپ کو ذرا مہنگے پڑ سکتے ہیں, اس کا ٹیکس آپ کو کافی زیادہ پڑ سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے, تیسری بلکہ, احرام آپ کوشش کریں کہ کم از کم 2 سیٹ آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں, کہ ایک اگر میلا بھی ہو جائے تو آپ دوسرا استعمال کر سکیں. اسی طرح ایک اچھا مضبوط بیلٹ احرام کے اوپر باندھنے کے لیے, تاکہ آپ اس میں اپنا سامان وغیرہ ڈال سکیں, تو وہ بھی آپ اس میں ساتھ یہ ضرور کریں. اور ایک بیگ چھوٹا, جیسے اسکول بیگ ہوتا ہے یہ پیچھے پہننے والا, وہ بیگ بھی آپ ایک ساتھ کر سکتے ہیں. ویسے میں نے لاسٹ پہ لکھا ہوا ہے, تو وہ بھی آپ ساتھ رکھیں, کوئی سامان وغیرہ آپ کو ڈالنا پڑے ساتھ, جیسے آپ مینا میں جاتے ہیں, عرفات میں جاتے ہیں, تو اس وقت آپ وہ بیگ وغیرہ اپنے ساتھ لے جائیں, اور اس میں جو چیزیں آپ نے رکھنی ہیں وہ آپ رکھ سکیں. اسی طرح ایک چپل جو آپ احرام کی حالت میں پہنیں گے, وہ کیونکہ اس طرح کی چپل ہونی چاہیے جس سے آپ کا ٹخنا بھی ننگا ہو, اور آپ کی جو اوپر ابری ہوئی ہڈی ہے یہ بھی اس میں چھپے نہ. یعنی کینچی چپل وغیرہ اس ٹائپ کی چپل جو ہے وہ بھی آپ نے اپنے ساتھ لے لینی ہے, کیونکہ احرام کی حالت میں آپ نے بند جوتا نہیں پہن سکتے, سیڈل ٹائپ نہیں پہن سکتے, ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جو اوپر سے آپ کی ابری ہوئی ہڈی کو چھپا دے یا گٹے کو چھپا دے. تو ایک کینچی چپل وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چپل آپ نے لینی ہے. اور تسبیح آپ اپنے ساتھ لے لیں. دعائیں وہاں پر جو پڑھنی ہیں, تو وہ آپ اس کے لیے کوئی رسالہ, کوئی کتاب وغیرہ لے لیں جس میں دعائیں لکھی ہوں. اور اسی طرح جو احرام کے علاوہ آپ نے نارمل کپڑے پہننے ہیں, سوٹ پہننے ہیں, جیسے آپ نے عمرہ مثال کے طور پر کمپلیٹ کر لیا ہے, یا پھر حج کے ارکان کمپلیٹ کر لیے ہیں, تو آپ نے کپڑے نارمل سوٹ بھی جیسے شلوار قمیض وغیرہ پہننے ہیں, تو وہ بھی آپ احتیاطاً اپنے ساتھ رکھیں. کوئی کم از کم 4-5 سوٹ 6 سوٹ اپنے سہولت کے مطابق آپ رکھ لیں. اور جو آپ نے احرام کے علاوہ, احرام کے لیے میں نے چپل بتا دی, تو اس کے علاوہ جب آپ نے نارمل سوٹ پہننے ہیں, تو اس کے ساتھ پہننے کے لیے کوئی سینڈل, جوتے وغیرہ جو بھی آپ نے پہننے ہیں وہ بھی آپ ساتھ لے لیں. اسی طرح جرابیں ہوگی تو ویسے بہت زیادہ گرمی چونکہ, اور جرابیں میں اس لیے بول رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایسے ہو سکتا ہے کہ پاؤں آپ کے وہ اس طرح چھالے ان پہ بن جائیں گے, اس طرح کا معاملہ بن جائے, تو آپ کو لگے کہ مجھے لوشن وغیرہ لگا کے اس طرح جرابیں یوز کر لینی چاہیے. یا لیڈیز ہیں تو وہ جرابیں چونکہ احرام کی حالت میں بھی پہن سکتی ہیں, تو وہ جرابیں احتیاطاً رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتی ہیں. اسی طرح جو عام استعمال ہونے والی ادویات ہیں, جیسے بخار کے لیے, یا پھر جسم درد کے لیے, سر درد کے لیے, موشن وغیرہ, قبض یا گلے کی خرابی کے لیے گولیاں, یا پھر کھانسی کا سیرپ وغیرہ, یہ ساری چیزیں بھی آپ احتیاطاً لازمی اپنے ساتھ رکھ لیجیے گا. آپ کو وہاں پر ضرورت ان چیزوں کی پڑ سکتی ہے. آگے
کوئی مرہم وغیرہ آپ احتیاطاً اپنے پاس رکھ لیں، اور ویسلین لوشن وغیرہ جو آپ پاؤں کے لیے ایڑیاں جیسے پھٹ جاتی ہیں یا اس طرح پاؤں کا کوئی اس طرح خشکی والے وغیرہ والے معاملات کے جو بھی احتیاطاً آپ یہ چیزیں بھی اپنے پاس لازمی رکھ لیں۔ اور جو باقاعدہ دوائی بعض لوگ استعمال کرتے ہیں، جیسے کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، یا اس طرح کے معاملات کسی کو ہیں جو ڈیلی بیس پہ ادویات استعمال کرتے ہیں، تو وہ والی دوائی بھی لازمی آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ جتنے دن آپ نے وہاں پہ رہنا ہے احتیاطاً اس سے کچھ زیادہ آپ رکھ لیں۔ اور صابن، شیمپو جو چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں وہ بھی اپنے پاس رکھ لیں، اور مسواک اور ٹوتھ برش وغیرہ، پیسٹ وغیرہ، یہ بھی ساری چیزیں آپ رکھ لیں۔ اور تولیہ کوشش کریں ایک بڑا تولیہ اور ایک چھوٹا تولیہ آپ ساتھ بیگ میں رکھ لیں، اور اگر آپ اپنی سہولت کے مطابق ایک ہی رکھنا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے۔ اور اسی طرح ناخن تراش یہ بھی آپ اپنے ساتھ رکھ لیں، چھوٹی کینچی ایک رکھ لیں، جیسے عورتوں کو بال کاٹنے کی ضرورت پیش آتی ہے، عمرہ کمپلیٹ کیا ہے یا پھر حج کمپلیٹ کیا ہے تو چھوٹی کینچی، بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ نکلوا دیتے ہیں، تو اگر نکلوا دیں تو پھر وہاں جا کے لے لیجئے گا۔ تو چھوٹی کینچی ایک، اور ایک مشین جو آپ حلق کرنے کے لیے سر پہ، مردوں کے لیے خاص طور پر یہ مشین آپ اپنے ساتھ رکھ لیں اپنی آسانی کے لیے۔ اگر یہ زیادہ ضرورت آپ کو اس وقت پڑے گی اگر کسی نے جا کر وہاں پر زیادہ عمرے کرنے ہوں، تو بار بار چونکہ وہ حلق کروانا پڑے گا، تو اگر احتیاطاً آپ مشین رکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی، اگر آپ وہیں سے کروانا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے۔ اور ایک اچھا پاور بینک اپنے ساتھ لے لیں جو آپ کے موبائل کو کم از کم 3 سے 4 دفعہ چارج کر سکے، کیونکہ وہاں پر آپ کو موبائل چارجنگ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یعنی ہوٹل وغیرہ میں ہوں گے تب تو آپ چارجر سے کر لیں گے، اور جب آپ حرم میں ہوں گے یا پھر باہر نکلے ہوں گے تو وہاں پر چونکہ آپ کو چارجنگ کی جگہ نہیں ملے گی، تو پاور بینک ایک اچھا آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور چارجر آپ نے لے کے جانا ہے چونکہ ساتھ، تو جو 3 ٹانگوں والا ہوتا ہے اس کو جو بھی نام لیتے ہیں، تو میں آسانی کے لیے بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تو وہ ایک چارجر کے آگے لگانے والا آپ وہ بھی لے لیں۔ اور اسی طرح چھتری، آپ دھوپ چونکہ زیادہ ہوگی تو چھتری بھی ایک استعمال کے لیے لے لیں دھوپ سے بچنے کے لیے، اور جائے نماز ایک لے لیں، اور ایک بیگ جیسے میں نے وہاں بھی بتایا آپ کو کہ پیچھے ڈالنے کے لیے، تاکہ اگر کوئی بیلٹ تو آپ نے لینا ہی ہے تو بیلٹ میں آپ یہ پاسپورٹ، شناختی کارڈ، اس طرح کی چیزیں آپ چھوٹی رکھ سکتے ہیں اس میں، اور اگر آپ نے کوئی بڑی چیز اس میں رکھنی ہے جیسے پانی کی بوتل رکھنی ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز، تو جو بیلٹ میں نہیں آئے گی تو آپ اسکول بیگ ٹائپ ایک پیچھے ڈالنے کے لیے لے لیں ساتھ، تاکہ اس میں وہ چیزیں آپ ڈال سکیں۔ تو یہ اپنی سہولت کے مطابق کوئی بندہ اس میں سے چیزیں کم بھی کر سکتا ہے، اور اپنی سہولت کے مطابق اس میں کوئی چیزیں اضافی بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تقریباً جو چیزیں وہاں پر استعمال ہو سکتی ہیں وہ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔